बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। नाज़रीन, कश्मीर इशू पर जब भी कोई स्पेस होती है तो उसमें मोस्टली पाकिस्तानी भी शामिल होते हैं, इंडियन भी शामिल होते हैं और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी भी शरीक होते हैं। सो इनकी क्या हेल्दी डिबेट होती है वो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तानी नौजवान क्या राय रखते हैं कश्मीर इशू पर, भारत के नौजवान क्या राय रखते हैं कश्मीर इशू पर, और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और बहनें हमारी वो क्या राय रखती हैं कश्मीर इशू पर। आइए आपको सुनवाते हैं ये हेल्दी डिबेट। 75 साल के बाद आज उन पांच में से 4 लोग भारत के पक्ष में खड़े होते हैं और सिर्फ चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाकिस्तानी एजेंडा है उसको समर्थन करने को तैयार है। तो आप ये सोचिए कि आप मतलब हम लोगों को ये बात सही है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे मतलब एक भारतीय होने के नाते और भारत देश को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। तो आप भी थोड़ा कैलकुलेशन करिए कि क्या पाया क्या खोया पिछले 75 सालों में। हाँ, रही बात, आप आपस में कुछ भी बातचीत करते रहिए, वो सब ठीक है, वो तो आपका एक अपना ग्रुप है, उस सब बात का कोई मायने नहीं है। लेकिन आप ये देखिए और आप अपना नैरेटिव बिल्ड करते रहिए, लेकिन इन सब नैरेटिव के बियॉन्ड जमीन पर तो कुछ बदलेगा नहीं ना इस सबसे। और ये मैं कहना चाहता हूँ ये कि तरीका यही है कि आप जो है और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग हर उस कश्मीरी का विरोध कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंस की बात करता है, और आप लोग ये चाहते हैं कि वहां सिर्फ एक ही आवाज उठे कश्मीरियों के बीच की, वो लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए, कम से कम एक बात में तो एग्रीमेंट है कि विद इन कश्मीर जो 2 वॉइसेस हैं कि कश्मीर इंडिपेंडेंस हो या कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए, तो जो कश्मीर इंडिपेंडेंस हो वो लोग इस तरह की बात ना कहें उसमें पाकिस्तान और भारत के लोग एक साथ खड़े हैं। और जो ये तीसरा धीरे धीरे जो ये सेपरेटिज्म है ये कम होगा, और भारत के बाकी राज्यों के साथ कश्मीरियों का जो एक तरह के जो इकोनॉमिक रियलिटी है कि कश्मीरियों को पढ़ने के लिए भारत के विरोध में बात कर सकता है। वो जब बेंगलुरु में इंजीनियर की नौकरी कर रहा होगा तो तब नहीं कर पाएगा ना। तो ये मुकेश भाई, सारा जवाब आपने दिया और आपने बड़ा टैक्टफुली, लाइक यू हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 75 इयर्स, आपने बड़ा टैक्टफुली जो था मेरे सवाल का जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। मैं आपके बाकी सवालों पे आऊंगा कि आसफा बानो को आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस विच इंक्लूडेड 4 पुलिस ऑफिसर्स, 4 हिंदू पुलिस ऑफिसर्स रेप्ड। आपसे एक सवाल है मुकेश साहब, आपकी शादी हुई हुई, आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं? देखिए, मैं निजी एक सर मेरा नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं? ये निजी टिप्पणी पर मैं बस जवाब नहीं दूंगा, ना बातचीत करूंगा सर। ये दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दिस इज नॉट इररिलेवेंट, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अगर आपकी बच्ची है, अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे, वो हेल्दी रहे, वो वेल्दी रहे। अगर तो आपकी बच्ची है तो आपको ये बात का एहसास होगा कि किसी की 8 साल की बच्ची अगर उसके साथ गैंग रेप किया जाए, उसको टेंपल में बंद करके 7 दिन रेप किया जाए, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? आप मुझे जवाब दे दें, आप जो बात कहेंगे मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूं। अगर तो आपकी औलाद है, आप मुझे फिर एज अ फादर आप मुझे इस चीज का जवाब दें। And one more thing, Mukesh ji. Listen to me, Mukesh ji. अगर आप ये समझते हैं कि कश्मीरियों को इंसेंटिव्स एंड ऑल सच ये सब कुछ देने से, टेल मी वन थिंग, डे बाय डे फ्रॉम लास्ट 31 इयर्स कश्मीर की स्ट्रगल जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? आप ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू योर फिगर्स यहाँ पे 200 से कम जो है, आप उन्हें मिलिटेंट बोल सकते हैं, मेरे लिए हमारे लिए वो मुजाहिदीन है। बिकॉज अगर आप अपने जो क्रांतिकारी है भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव, अगर चंद्रशेखर आजाद को जो है उनको आप से क्रांतिकारी कहते हैं, तो हाउ कम यू आर गोइंग टू कॉल कश्मीरीज मिलिटेंट्स? So I am not going to, मैं आपको सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप ये सब कुछ जो है इंसेंटिव्स एंड ऑल सच थिंग्स ये देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स कश्मीर में जो ये आर्म्ड स्ट्रगल एंड ये फ्रीडम मूवमेंट जो है वो चल कैसे रही है? आपके इतने प्रोपेगेंडा एंड इतने इकोनॉमिक ये खर्चा करके ये जो है आप ये इट कैन बी एन आंसर ऑफ अ टिपिकल इंडियन,
चलिए मैं narrative अगर आप आपको चाहें तो मैं इस सवाल के जवाब देने की कोशिश कर सकता सर हूँ। एक मिनट मुकेश भाई, एक मिनट, आपके बोलने से पहले सर, सॉरी जी टू जी इंटरप्ट, आपने एक जी बात की थी कि इंडिपेंडेंट के वी हम एक बात पे मुतफिक होते हैं कि जी हम दोनों जो है उनको इंडिपेंडेंट, दिस इज टोटली रॉन्ग, और ये आपकी तरफ से एक डिसइंफॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा। यूएन की रेजोल्यूशन दो चीजें देती है, इधर इंडिया और पाकिस्तान, तीसरी ऑप्शन नहीं देती। हाउएवर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, actually said this in a gathering in Azad Kashmir, कि Pakistan will allow the Kashmiris this right to decide their future once they opt for Pakistan. तो आप पहले अपने प्रधानमंत्री से या अपनी गवर्नमेंट से या अपने रूल्स रेगुलेशंस देख लीजिएगा कि आपने इस तरह का कोई संविधान वगैरह जो आप कहते हैं जिसको संविधान, वो निकाला कि नहीं निकाला। सेकेंडली आपने बात की यूएस ब्लॉक की, तो यूएस ब्लॉक की प्लीज काइंडली हमें ये ना बताएं कि कितनी वीटो पावर आती है और कितने वोट्स जाते हैं, बिकॉज द सेम यूएस इन्होंने जो था आपके नरेंद्र मोदी के ऊपर 10 साल का बैन भी लगाया हुआ था। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट, ये जियो पॉलिटिक्स होती है, ये यहाँ पे जो होते हैं ये रिश्तेदारियां और ये दोस्तियां बदलती रहती हैं। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट, यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ। मुकेश भाई आप भी समझदार बंदे हैं, तो ये जो है ना ये आपको उल्टे पड़ जाएंगे जी। बाकी आप अपनी बात करें। देखिए ऐसा है कि अब एक साथ जब बहुत सारे सवाल हो जाएंगे तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ क्रम क्या था ना, तो मैं जी आप अपना, आप इन सबको छोड़ दें, आप इन सब सवालों को छोड़ दें, आप बात करें, आप अपना और दूसरी और क्या बात करें, हम आपकी सब बातें डिबंक करेंगे। नहीं, मैं मैडम की वो बात भूल गया, और जो आपने मतलब बेसिकली मैं बताती हूँ आपको मैंने आपसे क्या पूछा। आपने ये कहा कि ये जो कुछ टाइम के बाद आप यह जाएंगे कि डेवलपमेंट इंसेंटिव्स एंड ऑल सच 75 इयर्स में जो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, एक फैमिली जिसका एक लड़का आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से जो है शहीद हो गया है, उसी घर में एक दूसरा बच्चा जो है वो पैलेट गन्स की वजह से अंधा हो गया है, अगर आप उसके तीसरे बच्चे को या किसी और फैमिली को जो है आप उसको गूगल का सीईओ भी बना देंगे, will they be loyal to you and will they incline to you? Do you think so? अगर आप ऐसे सोचते हैं then I can say कि आप लोग पत्थर हैं। Do you think so? Seriously? अब मुझे आपका पिछला सवाल भी याद आ गया। देखिए ये बात सही है कि पिछले 30 सालों में, खासकर 1985 के बाद कश्मीर में भारत से कई गलतियां हुई ना, उसमें एक बड़ी निशो अपना माइक जरा बंद करें जी। कश्मीर में भारत से कुछ गलतियां हुई, और उसमें एक गलती ये थी जो इलेक्शन में रिगिंग की गई ना, 80 मैं गलत नहीं हूँ तो अगर 87 88। मुकेश एक मिनट, आपके पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, मेरे पीछे कोई म्यूजिक नहीं है। आपके पीछे नहीं है, ये किसका माइक ऑन है? म्यूजिक की आ रहा है वो, आई थिंक बाबा आपके पीछे शायद कोई वीडियो ऑन हुई भी होगी इसी ट्विटर के ऊपर। जी कैरी ऑन मुकेश। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ ये बात सही है कि कुछ गलतियां हुई हैं, और फिर ये स्पाइरल हो गया, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। वो ऐसे कि देखिए जब भी किसी भी सिविलियन इलाके में आप फौज को डिप्लॉय करेंगे ना, और मतलब किसी भी तरह के अनरेस्ट को खत्म करने के लिए, तो हमको ये समझना होगा कि जो फौजियों का मनोविज्ञान है उसकी ट्रेनिंग दुश्मन से लड़ने की है ना, उसने कोई ह्यूमन राइट्स में वो सर्टिफिकेट कोर्स और प्री डिप्लोमा कोर्स नहीं किया हुआ है। उसकी जो ट्रेनिंग है वो है कि एनिमी से डील करना है ना। तो जब वो फौज डिप्लॉय हुई, और क्या था कि आजकल तो फोन है, इंटरनेट है, तमाम जो भी घटना होती है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, पब्लिकली सब चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के में लगभग एक तरह का ब्लैकआउट था ना, तो बहुत सारे जो ह्यूमन राइट वायलेशंस के केसेस हुए, उनके किसी भी तरह के एविडेंस जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो आरोप लगे उसमें नहीं आए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस में कार्रवाई भी हुई, लेकिन जितनी मतलब उस तरह जो ह्यूमन राइट केसेस के जितने भी एलिगेशंस थे उन पर उनकी जिस लेवल की जांच होनी थी वो नहीं हो पाई। अब जैसे आपने सही कहा कि अगर एक कश्मीरी है, मान लीजिए पैलेट गन से कोई बच्चा पत्थर फेंक रहा है और उसकी आंख में वो पैलेट गन लग गई तो अंधा हो जाएगा, और उस अंधे होने का एक कम्युनिटी में एक बैकलैश होगा कि भाई फिर वो
اور پھر وہ دوسرے روپوں میں سامنے آئے گا. تو یہ میں مانتا ہوں کہ یہ بہت حد تک ایک فیلئر رہا ہے اور اسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور پچھلی کچھ سرکاروں کی بھی کمیاں رہی. آپ نے دیکھا جب 2019 میں آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک دم پروٹیسٹ الاؤ نہیں کی. تو آپ پڑھ لیجیے کہیں بھی, آپ نے وہ تو سنا ہوگا کہ لوگوں نے ہتھیار اٹھائے, گولیاں چلائی, کچھ لوگ مرے, وہ سب ٹھیک ہے. لیکن پاپولر جو اپرائزنگ ہے کہ ہر گلی اور محلے میں لوگ پتھر لے کے ٹوٹ پڑے ہر اس چیز پر جو بھارت اور بھارت کی سرکار اور ان سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ ایک دم نہیں ہو پایا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ پہلے تو پروٹیسٹ الاؤ نہ کریں گروپ بنا کے, اور پھر ایک بار آپ الاؤ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اس پر لاٹھی چارج اور پیلٹ گن سے اس کو سپریس کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لحاظ سے یہ کوئی بہت اچھی استھتی نہیں ہے کہ پہلی کنڈیشن میں آپ الاؤ کر رہے ہیں اور پھر اس کو آپ سیکورٹی فورسز کا استعمال کر کے اس کو سپریس, تو آپ اسے الاؤ ہی مت کریے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی تھوڑا کمی رہی. ہاں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے نا جس سے بچنا ضروری ہے. تبھی میں نے شروعات میں کہا کہ مکیش جی سوری ٹو انٹرپٹ یو اوور ہیئر. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, کشمیر آپ کو دنیا کی سب سے چھوٹی جو ہے پیلٹ وکٹم وہ ہپا ساؤتھ کشمیر کی شپیاں کی لڑکی ہے, وہ اندھی ہو گئی ہے. وہ 3 سال کی بچی ہے. یو تھنک کہ 3 سال وہ کھڑکی کے پاس تھی جن کو آپ کے سیکورٹی فورسز نے اندھا کر لیا ہے. آپ جا کے ہیومن رائٹس واچ کی جو ہے اس کو رپورٹ دیکھ لیجئے. دنیا کی سب سے چھوٹی پیلٹ وکٹم 3 سال کی بچی جو ہے اس کے آگے آپ نے اندھکار لگا دیا. اینڈ دوسری پیلٹ وکٹم جو ہے وہ انشا, وہ بھی اسی ساؤتھ کشمیر کی ہے. یہ 2016 کے, میں 2015 کی بات ہے, 16 میں اس وقت یہ سی ایم جو تھی وہ آپ کی اسٹوج محبوبہ مفتی, اس نے پھر اس کا علاج جو ہے ایمز میں بھی کیا گیا. اینڈ دین اس کا منہ بند کرنے کے لیے وہ 12th کلاس میں پڑھتی تھی. شی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر 12th کلاس کی. اینڈ اس کے بعد اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی ہے انشا. اینڈ اس کے بعد اس کو جو ہے ایچ پی گیس سلنڈر پائپ لائن کی جو ہے ڈیلرشپ دی گئی اس کا بند کرنے کے لیے. تھینک یو. تو دس از دی گراؤنڈ ریئلٹی آف کشمیر. جی مختار بابا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو. These are جی مختار بابا. examples. جی ایکچولی میں مکیش جی سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. مکیش جی یو آر فیکچولی انکریکٹ. دیکھیں یہ جو پہلے آپ ویکیبلری استعمال کر رہے ہیں کہ انریسٹ, یہ انریسٹ نہیں تھا. دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک ریئیکشن ہوتی ہے. یہ بیسیکلی یہ اس چیز کی ریئیکشن نہیں ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دیا گیا تو ہم پتھر مار رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں کیا گیا. تو یہ جو نشو جی بول رہی تھی, دیز آر آل ریئیکشنز آف وٹ وی ہیو بین ڈپرائیوڈ آف. What's that? That you have to go in the basics of that. The genesis of that. اگر میرے ہاتھ میں پتھر ہے, کیا یہ اس لیے ہے کہ ہبا کو پیلٹ لگائے گئے؟ نو. جو ہبا کو پیلٹ لگائے گئے ہیں ہمیں اس کی جینیسس میں جانا ہے. جیسے کہ انشا کا وہ میم انشو نے بولا, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اس کو, یہ جو اس کی ایک ایم تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, تو وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ اس کو پیلٹ لگائی گئے. Am I in reaction of that? No, it's not that. The genesis of every stone in every Kashmir's hand is right of pelvicide, which has been promised by United Nations and accepted by India and Pakistan. So, اور دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ 5 اگست 2019 کے بعد کی بات بول رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو تھوڑا ہسٹوریکلی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. یو کین گوگل ایٹ انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں گے کہ جو میں بات بولوں گا وہ بالکل 100% آپ کی لینگویج کے مطابق 100% صحیح ہوگی. It was 1986 جب حکومت ٹاپل کی گئی فاروق عبداللہ کی, اور غلام محمد شاہ کو چیف منسٹر بنایا گیا ود ایم. کیونکہ یہ دیکھیں اس وقت کیوں ٹاپل کی گئی حکومت, میں اس چیز میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایک تھا کہ وہ جگموہن کا جو فرسٹ ٹینیور تھا گورنری کا, تو اس نے کیا کیا, اس وقت ایک لسٹ نکلی میڈیکل ڈاکٹرز کی, MBBS ڈاکٹرز کی. جب اسٹوڈنٹس سڑکوں پہ آئے, وہ انہوں نے کیا کہا, ایک دیکھیں آپ یہ سوچ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہماری سوچ کیا ہے. That it was definitely against the what it called the wrongdoings in the MBBS list. لیکن یہ آسمان گواہ ہے
मीडिया गवाह है, जो आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पे आए जिन पे फिर गोलियां चलाई गई, वो क्या कहते थे कि उन्होंने भी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैं आपको 1987 के इलेक्शन की बात, पहले वाली बात बता रहा हूं। ये एक इंसिडेंट हुआ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का 1970s में, वहां अल फतह के नाम से बंदूक पकड़े गए। ये भी आप गूगल करके देख लीजिएगा। यानी बंदूक 70s में भी इंडियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लोग इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन पकड़े गए। चले जी, ठीक है। तो उससे पहले आप देखें पेल्बिसाइड फ्रंट, आप उसे देखें, मतलब जो 1987 के आप मतलब ये बोलते हैं रिगिंग, तो ये दिस इज आउटकम ऑफ दैट। नो, इट्स नॉट। द 87 इलेक्शंस का जो मसला है वो है इट वाज फ्यूल टू द फायर व्हिच वाज ऑलरेडी देयर इन द पब्लिक डोमेन। हाउ? देखें, दुनिया में कहीं भी में भी, आप अपने इंडिया की ही बात ले लीजिएगा, ये क्या होता है, पुलिस होती है, सीआईडी होती है, वगैरह वगैरह जो भी एजेंसीज होती है। लेकिन ये खाली कश्मीर में था कि वहां पे श्रीनगर में 3 इंट्रोगेशन सेंटर्स थे, रेड 16, बागमाता इंट्रोगेशन सेंटर एंड राजबाग इंट्रोगेशन सेंटर। इनमें किन लोगों को ले जाते थे? उन लोगों को जो पाकिस्तान, जो ये पेल्बिसाइड की बात कर रहे थे, जो मसले कश्मीर की सेटलमेंट की बात कर रहे थे, जो पेल्बिसाइड की बात कर रहे थे, जो पंडित नेहरू की कांग्रेस को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने लाल चौक में हमसे वादा किया है कि आपकी राय को मुकद्दम माना जाएगा, और हम ये बताने चाहते हैं कश्मीरी अवाम को कि वक्त जब आएगा तो हम आपको आजादी राय का हक देंगे। What was that? To that we have to vote in a democratic way. आप ये देखें, हम ये चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम एक डेमोक्रेटिक राइट चाहते हैं। जो इंडिया ये बोलता है कि भाई वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, एक फसाद है ये टू मी। बिकॉज व्हाई? बिकॉज एक छोटी सी आबादी ये कहती है यू आर द लार्जेस्ट democracy of the world, we too want that you should give us the right to vote, but according to international guarantees। और वो वोट ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो डिप्राइव करती है हमें इन चीजों से, नंबर 1। नंबर 2, फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी और कोई बिजली का मसला था, एक जुलूस निकला, अब बल्कि पता नहीं कितने पैसे चढ़ाए गए थे पर यूनिट बिजली में, तो बहरी कदल के पास एक बड़ा सा जुलूस निकल रहा था। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस पावर हाइक, पावर टैरिफ हाइक। सो लेकिन क्या हुआ, वहां पे भी क्या नारे लग रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और गोलियां चल, 9 लोग मारे गए। ये मैं आपको 1987 की से पहले वाली बात बता रहा हूं। यू कैन गूगल इट, एवरीबडी कैन गूगल इट। सो असल में ये था कि एक लावा था जो मुख्तलिफ अवकात में निकला, लेकिन शायद वेंट इसको कब मिला, जबकि कश्मीरी क़यादत ने यह फैसला किया कि आज की डेट में हम एक डेमोक्रेटिक वे में एक वोट लोगों को बोलेंगे कि भाई वी वांट दिस रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर, इसलिए आप हमें वोट डालें, हम असेंबली में जाके एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं ताकि अक़वाम आलम तक हम ये बात पहुंचाए कि हमें जी हम क्या चाहते हैं। सो लेकिन ये सबको पता है कि 1987 के इलेक्शन में रिगिंग नहीं हुई। 1987 के इलेक्शन में टोटली जो जीता था, रिगिंग होती है 1-2 सीट्स में रिगिंग करना, बट रिजल्ट्स वर टोटली अगेंस्ट द पॉपुलर सेंटिमेंट वो ऑफ कश्मीर, ऑफ चिनाब वैली, ऑफ पीर पंचाल। तो वो क्या चाहते थे कि हमारे नुमाइंदे जो वहां जम्मू कश्मीर एरस्टवाइल स्टेट जो थी, उस स्टेट की असेंबली में जाके एक रेजोल्यूशन पास करें, और उस रेजोल्यूशन दुनिया पे ये बोले कि देखें इलेक्टेड गवर्नमेंट भी ये चाहती है। लेकिन इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सारे जो ये नताइज थे, जितने भी कैंडिडेट्स थे, 4 कैंडिडेट्स मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के इसमें को जितवाया, इट वाज आई वॉश, और बाकियों को हरवाया। सो इट वाज गुड। एंड बट इससे क्या हुआ, इससे एक बात हुई, जो एक आग लगी हुई थी अंदर से, जैसे कि आतिशफशां हो नीचे जमीन के नीचे से होता है, और कभी कहीं से उसको वेंट मिलता है। 1987 का इलेक्शन ये उस आतिशफशां का एक वेंट था, और जो ही ये खुल गया उसने तूफान मचा दिया। लाखों लोग सड़कों पे आ गए। वो ये नहीं कहते थे कि हमें इलेक्शन में हराया गया, वो ये कहते थे हक हमारा, राजशुमारी, जंग हमारी जारी है। सो बहरहाल आप उन चीजों को देखें। देन जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है,
یہ چیز جو جتنے بھی ہے، چاہے آپ 10 لے لیں، چاہے آپ ہبا کا نام لیں، چاہے آپ جتنے لوگ شہید ہوئے، چاہے ڈاکٹر آج کی ڈیٹ میں 2021 میں جب ڈاکٹر مدثر کو مارا گیا، اگر آپ اس کی بات کہیں، الطاف وانی کو مارا گیا، انوسینٹ کو مارا گیا، جو کیا بولتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہے، جو ریپس ہوتے ہیں، جو لوٹ مار ہوتا ہے، جو ہمارے گھروں سے سونا چرایا جاتا ہے کریک ڈاؤنز کے نام پہ، ہماری ماؤں کا سونا، ہماری بہووں کا سونا، ہماری بہنوں کا سونا، جو ہمارے قیمتی چیزوں کو چرایا جاتا ہے بائی دی انڈین آکوپیشنل فورسز، یہ میرے بھائی یہ اس کا نتیجہ ہے جو 1947 میں وعدہ کیا. یہ چیزیں یہ آؤٹ کم آف یہ اس کی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ یار ریئیکشن اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی چیز کی وجہ سے اگر آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے آپ کو تھپڑ مارا، تو آپ یہ کہیں گے کہ اٹ از اے یہ کچھ ہم نے اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ نے اچھا نہیں کیا، یا آکوپیشن ہمیشہ جو ان کی میتھڈ ہوتی ہے نا ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے. یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کشمیر. آپ فلسطین میں دیکھیں نا، آپ الجیریا کی موومنٹ دیکھیں نا، آپ ایران میں دیکھیں نا، آپ جہاں ایسٹ تیمور میں دیکھیں نا، آپ ساؤتھ سوڈان میں دیکھیں نا، آکوپیشنز ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے. اگر وہ آکوپیشنز ہوں گی ان ریئل سینس، وہ آپ کو ڈپرائیو کرتی ہے کس سے؟ لیگل واٹ از کالڈ ایکویلٹی سے. وہ آپ کو اکنامک ایکویلٹی سے ڈپرائیو آپ ہوتے ہیں، آپ پولیٹیکلی ڈپرائیو ہوتے ہیں، آپ سوشلی ڈپرائیو ہوتے ہیں. سو یہ آکوپیشن کی ایک خصلت ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اگر مسرت عالم بٹ کو یہ بولنے کے لیے 25 سال اور 3 مہینے جیل میں رکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ چاہتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک I'm stressing on the word democratic right of the people of Jammu and Kashmir، وہ بولتے ہیں تو اس کو 25 سال اور 3 مہینے سے جیل میں رکھا جاتا ہے. For what? To ask for a democratic right. اگر افضل گورو کو to satisfy the collective conscience of Indian people پھانسی دی جاتی ہے، یہ اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے that is not the genesis of what is called the dispute. The genesis of the dispute اس کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے collective conscience of یہ، کیونکہ یہ occupational ہر ایک انڈین potential settler ہے کشمیر میں. بیکاز کیونکہ وہ اپنے آپ، کیونکہ اس وقت وہ جو ہم بولتے ہیں کہ جو آپ بول رہے ہیں یو وانٹ ٹو شو اس دا سافٹ فیس آف دا انڈیا، اس وقت ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا انڈیا میں اور ان کو بتا دیتا کہ یار what the hell is this that you want to satisfy the collective conscience of India. یہ کیا ہے؟ یہ لیگل ایکویلٹی نہیں ہے. آپ کا سپریم کورٹ میرے ایک کشمیری بھائی کو اس لیے پھانسی دیتا ہے تاکہ آپ کو تسلی ہو. تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی. کسی بھی 125 کروڑ کا جو دیش آپ کا ہے نا، آپ نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی کیونکہ یہ کشمیری مسلمان تھا، اس کو اس وجہ سے پھانسی دی گئی. آپ نے مطلب جتنے بھی چیزیں کشمیر میں ہے، مثلا اکنامک ایکویلٹی، آپ نے ہمارے شاہتوش پہ بین لگائی، اور جب یہ کہہ کے کہ بھائی آپ لوگ اینٹی لوپ کو مارتے ہو. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہی اداروں نے فائنل کیا کہ ہم اینٹی لوپ کو نہیں مارتے، ہم اس سے جیسے کہ بیڑ کی کھال اتارتے ہیں اسی طرح ہم اینٹی لوپ کی کھال اتارتے ہیں. شاہتوش کو سے بین ہٹنی چاہیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کنٹینیوس، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ شاہتوش کشمیر انڈسٹری آرٹ کی ایک جان ہے. آپ نے کیا کیا آج کی ڈیٹ میں؟ یہ میں آج کی ڈیٹ میں نہیں بول رہا ہوں، یعنی 30 سال سے نہیں، میں اس سے پہلے آپ کو بول رہا ہوں. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں ڈپرائیو رکھا. آکوپیشن ایسی ہی کرتی ہے. ہمارے جو وہاں پہ پانی ہے اس سے 10,000 سے لے کے 20,000 میگا واٹ تک پانی جنریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیں ڈپرائیو رکھا الیکٹریسٹی سے. ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بجلی چلی جاتی ہے، ہمیں اس وقت اس دور میں کی یاد آتی ہے جب مشعلیں لے کے لوگ چلتے تھے، کیونکہ ہمیں بھی پھر اس وقت کوئی روشنی کا یہ نہیں ہوتا ہے. میرے بھائی آپ یہ بتائیے نا کہ آپ نے ہماری جو ولو انڈسٹری ہے ساؤتھ ایشیا میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ولو ہے، کیا آپ نے اس کو ریکگنائز کیا؟ آپ نے جتنی بھی ٹرینیں بچھی ہے انڈیا میں، آپ نے ولو ہم سے لیا. انڈیا کی ساری ٹرینس میں کیا آپ نے لوٹ لیا ہمارے اس ریسورسز کو. جو آپ نے بجلی گھر بنوائے اس میں اس کو کیا کیا؟ آپ نے ہم کو نہیں دیے. کشمیر یہ ہمارا پانی تھا، ہم اس کو چلاتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اور یہ جو آکوپیشن کی خصلت ہے، آپ نے NHPC کے تحت ان کو کیا جو آپ کی یہ تھی، یعنی انڈیا کی تھی. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ہمیں کس محاذ پہ یہ سوچنے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے لوگ ہیں، یہ کب آپ نے ہمیں احساس دیا 74 سالوں میں؟ کبھی نہیں. کیوں؟ اس کی یہ وجہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ یار فوج اینیمی
کے لیے ہے. یا کشمیر از اے enemy territory for India from 1947 till date. آپ یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے بھئی؟ یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ enemy territory. what do you mean by enemy territory? enemy territory یہ ہوتی ہے آپ کے حساب سے وہ پاکستان کی فوج سے جنگ کریں. یا ہم تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں and we are the civil military, we are the first defense line of Pakistan. یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے 1947 میں ہی. اس لیے کشمیر is an enemy territory for you. So اس لیے you are behaving like that. You have to behave like that because that is an enemy territory for you. My dear, اس لیے جب بھی آپ کوئی بات کریں نا اس کا ایک یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہونا چاہیے. آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ چیز اس وجہ سے ہوئی ہے, آپ نے مجھے اس وجہ سے تھپڑ ہوئی ہے کہ میں نے بدتمیزی کی تھی. نہیں, بدتمیزی میں نے کیوں کی آپ اس میں جائیے. بدتمیزی اس لیے میں نے کی that you deprive me right of vote for the right of self determination. تو باقی بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید آنسر دیں. میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے ایڈ کرنا چاہتی ہوں. مسٹر مکیش, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو یہ انڈین فورسز along with RSS پیپل وہ ہمارے باغوں میں گھس کے ہمارے ایپل کو جو ہے ان کو توڑ دیا گیا ہے. اینڈ ہمارے جو فوڈ گروورز ہیں انہوں نے گورنمنٹ سے بار بار وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سیبوں کی جو برانڈنگ کر کے ان کو دہلی کی منڈی سے جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جسٹ ٹو ریورس آور فروٹ ایکسپورٹ تو آپ نے کیا کیا ہے کہ گورنمنٹ نے اس بار جو ہے کشمیر کے بجائے ہماچل پردیش سے جو سیب ہے وہ لے لیا ہے اینڈ ان کو ڈالا ہے کہ میڈ ان کشمیر, اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا. اس سے دو چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں مختار بابا. اینڈ میں یہاں پہ سب کو بتا دینا چاہتی ہوں, اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس سے کا مانیٹری گین جو ہے وہ ہماچل پردیش کو ہو جائے گا. اینڈ دوسرا یہ کہ کشمیر, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کشمیر کے جو سیب ہوتے ہیں وہ برانڈڈ سیب ہوتے ہیں اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیکسٹ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا کہ ان کا ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ہماری مرضی ہے ہم کیا ووٹ دیں گے. آپ کو پہلے ہی ڈر ہے کہ لوگ پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیں گے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا ڈر کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل ول کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے, ہم اپنی مرضی کا ووٹ ڈالیں. ہم دیکھیں گے ہم نے ہندوستان کو ووٹ ڈالنا ہے, ہم نے پاکستان کو ووٹ ڈالنا ہے, یا ہم نے آزادی کو ووٹ ڈالنا ہے, انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. یہ ہماری مرضی ہوگی. آپ برائے مہربانی جس طرح خود آزاد رہنا چاہتے ہیں, کسی کے انڈر نہیں رہنا چاہتے, ایون IMF کے قرضوں کے انڈر بھی رہنا نہیں چاہتے, اس طرح ہمیں بھی ہمارا رائٹ دیتے ہیں. یہ بات ختم ہے. اگر آپ کو یہ ڈرنا ہوتا تو آپ یہ پہلے کروا چکے ہوتے. آپ بار بار جو کبھی ایک اور کبھی دوسرے الیکشنز کے پیچھے چھپتے ہیں, یہ الیکشنز رائے شماری کا بدل نہیں ہے. یہ الیکشنز ایک علیحدہ بات ہے. چاہے اگر اس میں 100 کے 100% کشمیری بھی ووٹ دے دیتے ہیں تو یہ لوکل ایڈمنسٹریشن چلانے کا الیکشن ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن جس طرح لیجسلیٹو اسمبلی کا برابری نہیں کر سکتے, اسی طرح لیجسلیٹو اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ ہرگز رائے شماری کا بدل نہیں ہو سکتا, متبادل نہیں ہو سکتا. یہ بے وقوفانہ باتیں, اور اس سے ہمیں یہ بے وقوفانہ طریقے سے ایک طرف سے ہمیں دباتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجبور ہو کر ڈر کر ہم ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. ڈر کے مارے تو کوئی کسی رشتے کو نہیں نبھاتا. یہ ایک وقتی بات ہوتی ہے جب تک آپ کے دل سے وہ خوف نکلتا ہے, اور کشمیریوں کے دل سے وہ خوف نکل چکا ہے. جو ہمارے بھائی, ہم تو خیر دور بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے بھائی وہاں پہ دن رات کی تلاشیاں لے رہے ہیں, اپنے ہی گھروں میں جانے کے لیے تلاشیاں دے رہے ہیں, جو ماں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا جو بچہ باہر گیا ہے وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, جن کو سڑک پہ کھڑے کھڑے کوئی بھی بے عزت کر سکتا ہے, کوئی بھی کوئی بات پوچھ سکتا ہے, اپنے ہی گھر جانے سے منع کر سکتا ہے, فیک انکاؤنٹرز میں مار سکتا ہے, ان کے دل میں اب ڈر نہیں رہا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بولنا بند کر دیں گے اگر ہماری IDs آپ انڈیا میں ود ہیلڈ کر دیں گے تو ہم بولنا بند کر دیں گے؟ یہ اب نہیں ہوگا, یہ کسی صورت ہو نہیں سکتا. ہر وہ شخص جس کے دل میں کشمیر کا کوئی بھی, ہم تو ہیں کشمیری, ہمارے دل میں تو درد ہوگا ہی, لیکن ہر وہ شخص جو صرف انسان ہے اور جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے وہ اب بولے گا. لہٰذا جو انڈیا کی یہ خیال ہے, ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان جس طریقے سے 70 سال سے چلتا رہا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکا, انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر وہ کلہاڑی مار دی. پاکستان کی کوتاہی ہوئی ہوگی, آزاد کشمیر کی کوتاہی ہوئی ہوگی, ہم نے صحیح طرح بات نہیں اٹھائی ہوگی عالمی ایوانوں تک, لیکن خود ہندوستان نے اپنے ہی جوش میں, جلن اور حسد میں یہ بات اٹھا دی ہے
اور اب یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. دیر ہو سکتی ہے، سویر ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پولیٹیکل رائٹ نہ ملے. ہمیں ہمارا پولیٹیکل رائٹ ہندوستان کو بھی دینا ہوگا، پاکستان کو بھی دینا ہوگا، اور ہم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے یا ہم نے کسی کے ساتھ نہیں رہنا. تھینک یو. جی بہت شکریہ نائلہ بہن. میں یہاں پہ دو باتوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک ابھی ہمارے مکیش بھائی نے کہا تھا، کمیشن کے بارے میں بات کی تھی، تو میں مکیش بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ غالباً مور دین 100 کمیشنز انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بنے ہیں. یہ جو ظلم و زیادتی اور ہوئے، اس میں سے صرف 2 کمیشنز کی رپورٹ آئی. اب وہ مجھے ان ججز کے نام بھول گئے ہیں، وہ ایک تامل ناڈو کے جج تھے اور ایک دوسرے تھے، اور ان 2 کمیشنز کی رپورٹ پہ بھی عمل نہیں ہوا. اور اگر آپ پڑھیں تو وہ جو تامل ناڈو کے جج تھے، جو کمیشن کے ممبر تھے، جو بڑے سنسیئر تھے اور جو بار بار یہ انسسٹ کرتے رہے کہ جو سکھوں کا جو جینوسائیڈ ہوا ہے، مجھے بھی اس کا بھی مجھے اپنا کیا کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کی یا انکوائر کرنے کی اجازت دی جائے. اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو بیوی بچوں سمیت ریسٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا تھا. دوسری بات، میری نائلہ بہن نے بات کی تھی ابھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی، تو میں نائلہ بہن آپ کو تھوڑا سا میں ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجائز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 1947 میں کشمیریوں نے جدوجہد کی تھی، اس میں صرف ایک ہی آپشن تھا. جو کشمیریوں نے ہتھیار اٹھائے تھے آزادی کے لیے، صرف ایک ہی آپشن تھا، اور وہ آپشن یہ تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اسلام کی نسبت سے، جیسے گیلانی صاحب نعرہ لگاتے ہیں، اسلام کی نسبت سے پاکستان ہمارا ہے. سیکنڈلی یہ جو میرا غلط بھی ہو سکتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کا جو نعرہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، ان کی سپیسوں میں جس قسم کی بات ہے اور جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کی کم اور پاکستان کے خلاف ان کی زبانیں زیادہ کھلتی ہیں. آپ بھی ان سپیسز میں جاتی ہیں، میں کچھ زیادہ کوئی کہنا نہیں چاہتا، میں بھی وہاں پہ جاتا ہوں، میں سنتا ہوں ان کی باتیں وہاں پہ. لیکن مجھے یہ یعنی کہنے کی آپ اجازت دیجئے کہ کشمیریوں کا صرف ایک ہی نعرہ ہے. وہ 1947 میں جو لگایا تھا انہوں نے، اور جس کے لیے وہ 1947 سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ نعرہ صرف یہ ہے ہمارا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ہمارا اپنا جو ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں. تھینک یو. جی نائلہ بہن، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے پھر حسین صاحب کی جی طرف آپ. جی بالکل ضرور بھائی. نہیں، میرا یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، یہ ہمارے آپسی معاملات ہے. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی. 1947 کی ریزولوشنز میں واقعی کوئی تعلق انڈیپینڈنٹ کا نہیں، ذکر ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کم لوگ ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مگر یہ ہمارے کشمیریوں کے آپس کے اختلافات ہیں نا، آپس کی بات ہے. ہم حل کر لیں گے جس دن آپ ہمیں رائے شماری کرنے دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ انڈیا کے حق میں آدھا ووٹ بھی نہیں پڑنا. ان کا ایشو یہ مسئلہ ان کا سارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہو یا نہ رہنا ہو، ہندوستان کے ساتھ بہرحال نہیں رہنا. چاہے وہ پہلے تو یہ کہ وہ کوئی سونے کی نوالا ہمیں کھلا بھی نہیں رہا نا، جو وہ یہ ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور آپ اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت اچھے ہو جائیں. ایسا ہے بھی نہیں. ہمیں جو گراؤنڈ پر چیزیں دکھائی دیتی ہیں، آپ ہمارا تشخص مسخ کر رہے ہیں، آپ ہماری زمینیں لے رہے ہیں، آپ ہماری آئیڈینٹی چھیننا چاہتے ہیں. جی ہلو، نائلہ بہن کی آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی یا کسی کو بھی نہیں آ رہی؟ مجھے بھی نہیں آ رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پہلے سگنل کا پرابلم ہے. آپ کا نیٹ کا ایشو آ گیا ہے، آپ لیو کر کے پھر سے آ جائیے. ہاں چلے اب ہم اتنی جی بولے آپ مہتاب.
جی میں صرف اتنا ذکر کروں گا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہی ہمارا نعرہ ہے۔ نہ میں انڈیپینڈنٹ والوں کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں ان کو سننا چاہتا ہوں، نہ ان کے لیے میری سپیس میں کوئی جگہ ہے۔ اور رہی نائلہ بہن کی بات، انہوں نے جو بات کی بالکل باریکی سے بات کی، اور یہ کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک نام ہے۔ اور جو ان کے سسر تھے سردار عبدالقیوم صاحب، وہ اتنے محب وطن پاکستانی تھے کہ میں بتا نہیں سکتا، جو جو لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور یہ بھی، لیکن وہ ہے تھوڑا سا جو غلط فہمی کا نعرہ پھیلایا ہوا ہے جن لوگوں نے، ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ جس طرح حال ہی میں بابا جی آپ نے دیکھا، کچھ ٹویٹ ہوئے، کچھ ڈی ایم میں بھی آپ کو ملا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی پہچان بنانے کی جگہ نہیں مل رہی، یہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ لوگ، ہمارے کچھ بھائی، ہمارے کچھ دوست ان کو جگہ دے دیتے ہیں، جو وہ غلط فہمی کا شکار بن جاتے ہیں۔ وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں یہ آپس میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، مزمل بھائی، آصف بھائی کھل ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نہ کہ کوئی انڈیا کو مانتے ہیں، نہ اس کے کوئی آئین کو مانتے ہیں، نہ کوئی اس قانون کو مانتے ہیں۔ آلریڈی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں، دفع ہو، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ہم جانے، ہمارا پاکستان جانے۔ تو یہ صرف ہماری کلیئرٹی سب کو علم ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ کچھ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بابا جی آپ نے بھی ایکسپلین کیا، بہت اچھا کیا، اور نائلہ بہن نے بھی ایکسپلین کیا، بہت اچھے طریقے سے کیا۔ تو یہ چیز ہمارے لوگوں کو علم ہونی چاہیے۔ جی حسین بھائی، حسین بھائی نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا، میں چاہوں گا کہ حسین بھائی اپنے خیالات کا کچھ ہمیں بھی مستفید فرمائے اپنے خیالات سے۔ تھینک یو حسین بھائی، آ جائیں۔ السلام علیکم۔ نائلہ بہن جو ہے ہماری، تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کشمیریوں کا ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پاکستان ہمارا، ہم پاکستانی ہے، تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ گیلانی صاحب کا نعرہ تھا، یہ مسعود عالم کا نعرہ ہے، یہ آسیہ اندرابی کا نعرہ ہے، یہ ان شہیدوں کا نعرہ ہے جو اپنے جسموں میں، اپنی جو یہ ہے مائتوں میں یہ پاکستانی جھنڈا لگا کے دفن ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ جو آزادی لگاتے ہیں نا، یہ اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ ہاتھ ہے۔ اس لیے جب بھی تحریک مضبوط ہوتی ہے تو وہ یہ انڈیپینڈنٹ کا نعرہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہ یہ کمزور ہو ہماری تحریک۔ یہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ، یہ ٹول ہے، ہندوستان نے ایک اختیار استعمال کیا کہ ہماری تحریک کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور جو نائلہ بہن ہمیں ابھی کہہ رہی تھی، جو نائلہ بہن جو الیکشن ہے نا، ہم نے اس کو پہلے سے ہی ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ جو الیکشن، اس کا مقصد کچھ نہیں ہے، یہ اس کے معنی کچھ نہیں ہے۔ یہ ہندوستان اپنے لحاظ سے ووٹ ڈالتا ہے، یہ اس میں دھاندلیاں ہوتی ہے، اس میں جو ہندوستان کو چاہیے وہ اس کو الیکٹ کرواتے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے، اس میں 4 یا 5% ووٹ پڑے تھے، اور وہ بھی اس میں بھی بہت سارے ووٹ انہوں نے اپنے آرمی نے ڈالے ہیں۔ تو کشمیری نے ایک آواز میں اس الیکشن کو ریجیکٹ کیا۔ اور جو میونسپل الیکشنز ہوئے تھے، اس میں لوگوں کو، اس میں اگر آپ دیکھو گے موسٹلی جو ووٹ لوگوں نے جو الیکٹ ہوئے، وہ کسی کو 1 پڑا، کسی کو 2 پڑا۔ ایک رو رہا تھا کہ اس نے کیوں ہارا۔ وہ کیا لگتا ہے کہ اس کی جو فیملی ہے اس میں 5 آدمی نے ووٹ ڈالا، اور جس نے جیتا وہ 2 ووٹ، اس کے 2 ووٹ پڑے۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ الیکشن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مکیش پلیز آپ چپ کیجئے۔ تو مکیش بھائی، مکیش بھائی آپ کو سنتے ہیں، ذرا حسین بھائی کی بات مکمل ہونے دیجیے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہندوستان ایسے ہی پروپیگنڈا کرتا ہے،
اور اس کو الیکشن کا نام دیتا ہے. الیکشن کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں ایک ہی الیکشن چاہیے, وہ ریفرنڈم جو یونائٹڈ نیشنز میں ہندوستان نے دنیا کو, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وعدہ کیا تھا, اور کشمیریوں کو لال چوک میں نہرو نے وعدہ کیا تھا. اس کے بغیر ہمیں اس الیکشن ہندوستانی جو سسٹم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہماری جو آزادی جاری رہے گی جب تک وہ یہ ریزسٹنس دن بدن مضبوط ہوگی. اگر انودتی رائے, مکیش آپ سنو یہ بات ہے, انودتی رائے کے یہ الفاظ ہے, یہ میرے نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ کشمیر کو ہندوستان سے آزادی نہیں چاہیے, ہندوستان کو آزادی کشمیر سے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان سیدھے کشمیر کو نہیں چھوڑے گا تو یہ ہندوستان کو چانس آف ہندوستان کی بالکنائزیشن بہت ہائی ہے, ہندوستان بالکنائز ہوگا. تو آپ اس کو سمجھو, آپ سمجھو مکیش بھائی کہ آپ کتنا آپ کا بجٹ 35% جو بجٹ ہے آپ کا ڈیفنس بجٹ, وہ آپ کے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے, اور اس کا 80% کشمیر میں جاتا ہے. آپ کے لوگ بھوکے سوتے ہیں, جو انڈیکس ہے ہنگر انڈیکس آپ کا 100 نمبر ہے. آپ کے دلی اور باقی ہندوستان کے ہر علاقے میں لوگ پٹریوں پر سوتے ہیں, بچے وہیں پیدا کرتے ہیں فار جنریشنز. وہ پیسہ ان پر استعمال کیا جائے. جب کورونا وائرس ہو گیا تو جو لاشیں گنگا میں بہہ گئی تھی. یہ پلیز آپ اپنے قوم کو سمجھا, یہ پیسہ, اسے جتنا بھی پیسہ جاؤ گے وہ ضائع ہو جائے گا آپ کو, جیسے آپ کو افغانستان میں ضائع ہو گیا. ان کو سمجھاؤ کہ یہ جو پیسہ آپ کشمیر میں استعمال کرتے ہو, اس کو قبضے میں رکھنے کے لیے, وہ اپنے قوم میں لگا, وہ ایجوکیشن میں لگا, وہ جو بیچارے وہ پٹری پہ سو رہے ہیں ان کے لیے مکان بناؤ اس پیسے سے, صاف پانی لاؤ ہندوستان میں, جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو بنا دو. غریبوں کو کے لیے یہ پیسہ ہے, یہ اپنے حکومتوں اور اپنے لوگوں کو سمجھاؤ. جزاک اللہ خیر. جی مکیش بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ؟ سر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کافی دیر سے مطلب آپ سب کی میں نے باتیں سنی, تو میں یہ بات صحیح ہے کہ یہ میرے خیال سے جو اسمبلی الیکشنز ہیں ان کو پوری طرح ریجیکٹ کرنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ الیکٹ ہو کے لیجسلیٹو اسمبلی میں پہنچتے ہیں وہ ان کا اسٹیچر اور ان کا بہت بڑا ہو جاتا ہے نا, یا جو کشمیر سے الیکٹ ہو کے انڈین پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو وہ ان کا جو مکیش بھائی میں نے آپ کو کہا وہ فراڈ الیکشن ہے, وہ کوئی حسین بھائی ان کو بولنے دیں, پھر ان کی بات کا جواب دیتے ہیں, ان کو بولنے دیں. جی مکیش بھائی آپ بولیں پلیز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آپ کی نجی رائے ہے اس کو آپ بنائے رکھیں, لیکن اس سے تو زمین پر تو کچھ بدلے گا نہیں نا. میں بس آپ کو یہ مطلب میں اپنی رائے رکھ رہا ہوں نا, وہ آپ اس سے اتفاق رکھیں نہ رکھیں وہ دوسری بات ہے. وہ یہ کہ اسمبلی الیکشن سے جو لوگ بھی چناؤ جیت کر لیجسلیٹو اسمبلی میں پہنچتے ہیں کشمیر سے, جموں کشمیر سے, یا انڈین پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, تو وہ واقعی اپنے چھیتر جو ان کا علاقہ ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنے کے ان کے پاس موقع ہوتے ہیں نا. یہ آپ جہاں تک یہ نعرے بازی کا سوال ہے, وہ نعرے بازی آپ لگتے رہے, لوگوں کو کوئی اکساتے رہے اور لوگ ہتھیار اٹھاتے رہے, پتھر پھینکتے رہے, مطلب اس سے کوئی کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو کام تو کشمیر میں ہوگا نہیں نا. تو وہ جو کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو کام اگر وہاں کوئی کر سکتا ہے تو وہ الیکٹڈ لیڈرشپ ہے. جہاں تک ووٹ اور پڑھنے کا سوال یہ ہے, ہاں یہ ایک مطلب مجھے لگتا ہے یہ ایک چیلنج ہے انڈیا کے لیے کہ الیکشن میں زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ جو لوگ چن کے آئیں وہ واقعی وہاں کے لوگوں کی ہر سیٹ پر بڑی سنکھیا میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوں. تو اس سے پہلے میں یہ سن رہا تھا کہ بار بار اس طرح کے جو یہ چرچا ہے کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے. تو دیکھیے دنیا میں کوئی بھی دیش جو سیپریٹزم ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا ہے نا. اگر آپ چائنا کو دیکھیں گے تو وہ تبت میں کس طرح سیپریٹزم کو ختم کرتے ہیں, یا سنجیانگ پروونس میں انہوں نے کس طرح جو ہے پورا جو سیپریٹسٹ وائسز تھی ان کو ختم کیا نا. اور دنیا کے کسی بھی دیش میں آپ چلے جائیے تو انڈیا کوئی اپواد نہیں ہے, لیکن کیونکہ انڈیا میں ڈیموکریسی ہے اور بہت زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, تو اس وجہ سے ایک کھلی چرچا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری کہانیاں سننے کو ملتی ہیں نا.
باقی اگر دوسرے دیشوں میں جہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشن کے کیسز پر چرچا کرنے کے کون لیے سی بھی کچھ ڈیموکریسی ملتا کی نہیں. بات کر رہے ہیں مکیش صاحب؟ کون سی ایک منٹ ڈیموکریسی؟ مہتابہ 1 منٹ ان کو مکمل کرنے دیں، میں ان کی ہر بات کا جواب دیں گے. ہاں. اور جی مکیش. تیسری بات یہ کہ نجی طور پر میں ایک آدمی کی ایک پوزیشن ہے وہ یہ کہ میں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشنز کو اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی کیسز کو پوری طرح خارج نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جتنی بھی شکایتیں ہیومن رائٹ وائلیشنز کی ہوتی ہیں ان سب کی جانچ ہونی چاہیے، اور اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے نا. اور ہیومن رائٹ وائلیشنز کو ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے. ہاں، اور یہ بات صحیح ہے کہ وقت کے ساتھ مکیش بھائی ذرا مختصر کریں بات کو. ایک لائن اور کہ میرا اور آپ کا تو لائف ٹائم ہے، ہم لوگ 40 سال 50 سال 60 سال اس دھرتی پر رہیں گے، لیکن دیشوں کا تو کوئی لائف ٹائم نہیں ہوتا نا. تو انڈیا کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے. تو جو پرانی جو شکایتیں ہیں کہ HMT بند ہو گئی اور اس طرح کی کچھ اکانومک بینیفٹس کم ملے اور ادھیکار ملنے چاہیے تھے، مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے جو وہاں سویلین ایریاز ہیں ان سے فوج کم ہوگی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، ملیٹنسی کے لیے سپورٹ کم ہوگا، اور جو یہ اسلامک ٹیرر گروپس ہیں ان پر دنیا بھر میں دباؤ بڑھے گا، اور پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ ان کو ہتھیاروں سے اور آپ نے بہت باتیں کی، سب کچھ ہے. یہ اسلامک ٹیررزم نہیں ہے، یہ فریڈم اسٹرگل ہے. یہ کشمیریوں کا یہ ہندوستان کے لیے وقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی، ہماری زندگی میں جو رشیا کے ٹکڑے ہو گئے، جو یوگوسلاویہ کے کتنے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ باتیں مت کرو، یہ لا بارڈر مت کرو. یہ ہندوستان یہ الیگلی آکوپائڈ ہے. ہندوستان نے کشمیر میں زبردستی قبضہ کیا ہے، اینڈ وہ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے. وی وانٹ انڈیا کو کشمیر سے باہر نکالنا ہے، اور یہ ہمیں علاقے پاکستان ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے. ہم آپ کو وہاں سونے نہیں دیں گے. آپ کو یہ سمجھو، آپ ہمارے لوگوں کو مارتے ہو، وہاں آپ جنوسائیڈ کر رہے ہو، ہماری عورتوں کو آپ ریپ کر رہے ہو. آپ اس کو آپ کی جو ٹیررسٹ آرمی ہے وہ جو ریپ ہے، دے آر یوزنگ اٹ ایز اے ویپن آف آپریشن. تو آپ کو یہ دماغ میں، ان اسپائٹ آف دیٹ انڈین آرمی جو سیکورٹی کے بغیر کشمیر میں علاقوں میں نہیں جا سکتی ہے. آپ کو ہم یہ کہیں گے آج بھی کہ آپ کو ہم سونے نہیں دیں گے کشمیر میں جب تک آپ کی فوجیں وہاں سے نکل جائے گی. ہمیں اور یہ ٹیررزم نہیں ہے، یہ فریڈم اسٹرگل ہے. اسی وجہ سے آج کوئی کشمیری اگر زندہ ہیں تو اسی وجہ سے کہ اپنے حق کے لیے لڑتے آئے ہیں. اگر اپنے حق کے لیے نہیں لڑتے نا تو آج تک کشمیری یہ ختم کر چکے ہوتے. یہ تو وہ ہیں ناگالینڈ میں 56 سویلین کو مارنے والے، رو والے، خود آرمی انفارمیشن پہ یہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. کہاں سے ہیومن رائٹس ہے بھائی تمہارے پاس؟ کون سی تم یہ بات کرتے ہو؟ اپنی ریاستی دہشت گردی اس کو نظر نہیں آ رہے، وہ اسلام کی وہ نظر آ رہے، جو کلن کلا یہ اپنی ریاست میں دہشت گردی کر رہے، کبھی کشمیر میں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی کرسچنوں کے ساتھ. وہ نظر نہیں آ رہے ان کو. یہ اندھے ہے، یہ بنیا، اس کا خوف نہیں ہے ادھر دیکھنے کا. آج تک کشمیر میں لوگ اگر اپنے لیے خود کھڑے ہو کے نہیں لڑتے نا تو شہادتیں نہیں دیتے تو یہ کشمیریوں کو ہضم کر چکے ہوتے ابھی تک. یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ان کو ختم کرو، زمین سے مطلب ہے ان کو، انسانیت سے کوئی مطلب نہیں ہے. نائلہ بہن کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ. جی مہتاب بھائی، مجھے لگتا ہے نالا بہن کا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، تو نالا بہن آپ لیو کر کے پھر سے آ جائے. ہاں یہ گل بہن کو موقع دے دیں. نشو بہن جی آ گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کی جو آرمڈ اسٹرگل ہے یہ ایک انڈیجینس موومنٹ ہے، یہ ٹیررزم نہیں ہے، اسلامک ٹیررزم نہیں ہے. سو ڈونٹ اسپریڈ اسلاموفوبیا پروپیگنڈا اوور ہیئر مسٹر مکیش. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہی سب کچھ جو ہے
तो सोच आप लोगों ने भी की होती तो आज की डेट पे इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही होती। तो डोंट थिंक दैट कि डोंट फॉरगेट कि हमें तो सिर्फ अभी 70 इयर्स हो गए हैं आप लोगों के साथ लड़ते हुए। आप लोगों ने तो मुसलमानों की गुलामी जो है वो 1000 साल तक की है एंड 200 साल तक जो है वो फिर अंग्रेजों की कॉलोनी रही है। एंड जो आपको आज की डेट पे जो यूनाइटेड इंडिया जो दुनिया के सामने है वो नाम भी जो आपको ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ है। आपके कितने जो ये आपकी किंगडम्स जिसको आप भारतवंश या अखंड भारत जो आप कह रहे हैं तो वो कितने किंगडम्स ऑफ एसिमिलेशन ऑफ द किंगडम जो था आपको तो यूनाइट अंग्रेजों ने किया हुआ है। सो डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट कि किसी भी इंडिजिनियस मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती है। किसी ने बिल्कुल सोचा भी नहीं था, सोचा को क्या, वरना अगर इसी तरीके से जिस तरीके से आप हमारी इंडिजिनियस मूवमेंट को डिमेन कर रहे हैं तो कौन सोच सकता था कि अफगानिस्तान जो कि जिनके पास चप्पल भी नहीं लगाने को थी फटी पुरानी चप्पलें लगा के जो है उन्होंने दो सुपर पावर्स को तोड़ के रख दिया। एक के तो टुकड़े ही कर दिया एंड दूसरों को जो है ये बगा बगा के किस तरीके से मार दिया एंड फिर भी जो है फातेह हो गए। सो दुनिया में ये सब कुछ जो है वो चलता रहता है। सो जी मोहम्मद शुहेब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम आप सब खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अल्लाह आप सबको सेहत सलामती से रखे। बड़ा अच्छा लगता है कि बाय जी प्लीज आप अपना ये पॉइंट रखें। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैंने अभी यहाँ पे सब लोगों की बातें सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इत्तेफाक करता हूँ और उसी में हमारे जो मुकेश साहब हैं इनकी भी मैंने बात सुनी और मैं अपनी जगह यह भी कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि क्या ये मुकेश साहब इतने नईव हैं या ये सच में वो बिल्ली जैसे अपना सर रेत के अंदर बंद कर देती है जब वो अपने ऊपर खतरा देखती है, क्या ये वैसा कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब कश्मीर से कोई असेंबली इलेक्शन लड़के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाता है तो उसका स्टेचर बहुत बढ़ जाता है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, उसका स्टेचर इतना बढ़ जाता है कि उन सबको कुत्तों की तरह पटा बांध के 5 अगस्त 2019 को जेल में बंद कर देते हैं। इतना बड़ा उनका स्टेचर है और उनका इतना बड़ा स्टेचर है कि जो IAS करके जो अफसरान अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करते हैं उनको भी कुत्ते का पट्टा बांध के क्या कहते हैं उसको जेल में बंद कर देते हैं। उनका स्टेचर इतना बढ़ जाता है कि जिन्होंने 70 साल से हिंदुस्तान की कस्में खाई, हिंदुस्तान के नाम के नारे लगाए, यहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम करवाया सिर्फ हिंदुस्तान को खुश करने के लिए, उन लोगों की हालत आज कैसी है वो तो मुकेश साहब ने देखी होगी कि या फिर शायद इनको भी मालूम नहीं है, वो अखबार पढ़ लें और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें कि उनकी क्या हालत होगी। इतना ज़्यादा स्टेचर बढ़ जाता है उन लोगों का जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। बहरहाल, और आपने ये भी कहा कि कश्मीर में डेवलपमेंट होगा। देखो जी, लड़ाई झगड़े से कुछ तो होने वाला नहीं है 40-50 साल से। आप मुझे बताएं मुकेश भाई, वो जो आपके यहाँ हिंदुस्तान में जो मुसलमान पिछले 70 साल से वादे वफा की नज़में गा रहे हैं और नारे बुलंद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा, वो तो बेचारे अपने दिल खोल के अपनी जानें देकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। उनको तो आप पीट पीट के उनकी जानें निकाल रहे हो। उनको तो आपने न घर का छोड़ा है और न घाट का छोड़ा है। वो तो कल तक
कश्मीरियों को आतंकवादी और वगैरह कहते थे और हमको मुसलमान तस्वुर करने तक तैयार नहीं थे, लेकिन आज तो वही लोग, उन लोगों का हाल भी वही बन गया है, घर का भेदी और ना वो कुत्ता जो होता है, ना घर का ना घाट का, वही हालत उन लोगों की कर दी है। अगर आपको डेवलपमेंट करानी है, सबसे पहले तो उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसने हिंदुस्तान की कस्में खाई हैं, जिसने हिंदुस्तान का हल्फ उठाया है, जो हिंदुस्तान के आईन को तस्लीम करता है, जो हिंदुस्तान में कुत्ता बन के रहने के लिए तैयार है। पहले तो उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है, ये तो आपको पता है कि शायद आप इससे भी इनकार करेंगे। ठीक है, अपनी एरोगेंस में हिंदुस्तानी सब लोग उससे इनकार कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है कि वो इस्लामिक टेरर वगैरह, देखिए मुसलमान हमेशा अल्लाह के फरमान का पाबंद है, ना वो पाकिस्तान के फरमान का पाबंद है, ना अफगानिस्तान के फरमान का पाबंद है, ना वो सऊदी के फरमान का पाबंद है, और ना वो हिंदुस्तान के फरमान का पाबंद है। जब किसी मुसलमान को किसी भी जगह लगेगा कि उस पे जुल्म हो रहा है, उसके भाई पे जुल्म हो रहा है, या किसी गैर मुस्लिम पे जुल्म हो रहा है, तो उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने हाथ से उठकर उसको रोक लो उस जुल्म को, क्योंकि अगर वो जुल्म को नहीं रोकेगा तो उस जुल्म की पादाश में सारी दुनिया उस मजालिम के जरिए से पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम इस्लामिक टेरर चाहे आप कितना भी कह लें, हम उसको जहाद कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फख्र करते हैं, और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि हम अगर जहाद कर रहे हैं अल्लाह की राह में तो हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आपने भी वक्त रहते, आप लोगों ने भी, आप हिंदुस्तानियों ने भी वो जहाद किया होता जो हम मुसलमान कर रहे हैं, तो इतने मजालिम आपके उन गरीबों पर नहीं हो रहे होते। जो आपके यहाँ जो सारे दलित हैं या जो बाकी सारे तबके हैं जिन पे वो सारे मजालिम हो रहे हैं, आपके यहाँ हाथरस में एक लड़की का रेप होता है, और यकीन माने मैं कश्मीरी हूँ, मुझे तो हिंदुस्तान से नफरत होनी चाहिए, लेकिन बहैसियत इंसान मैं आपसे कह रहा हूँ, आप में इतनी गैरत नहीं है उस हाथरस की विक्टिम को, सारा वो गांव और सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जाके उसको, उसके घर वालों को बंद कर दिया, और उसके साथ क्या क्या हुआ वो भी आपने मीडिया में तो देखा होगा। अगर आपने वक्त रहते जहाज किया होता ना, तो हाथरस की उस औरत के, उस बच्ची के साथ वो सारा मजालिम नहीं हुए होते। अगर आप में इंसानियत होती तो वो 8 साल की जो आसिफा है ना, जिसको जम्मू में आपके 4 लोगों ने, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, वो हिंदू थे, लेकिन मैं हिंदू नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि वो बदतरीन इंसान थे। वो आप लोगों की कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सारी इंसानियत का नाम खराब कर दिया था। आपने भी जहाद किया होता ना, तो नौबत उस बात पर नहीं आती कि छोटे छोटे बच्चों, 8 साल और 10 साल और 12 साल के छोटे बच्चों के साथ आप लोगों के यहाँ ज्यादतियां होती है और आप लोग खामोश बैठते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का सिर्फ एक चीज अच्छा था इन 70 सालों में, वो ये थी कि नाम के लिए हिंदुस्तान की जुडिशरी थी। देखिए, एक चीज मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जुडिशरी जो थी वो कम से कम बायस्ड नहीं थी लार्जली, लेकिन आपके जवाल का सिर्फ एक सबब अब ये है कि अल्लाह ताला हमारा जो दीन इस्लाम है उसमें सबसे बड़ी ये वईद है, ये मान लीजिए वार्निंग जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब वो अदल और इंसाफ से काम लेता है तो अल्लाह ताला उसका साथ देता है। लेकिन जो ही चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, जब वो अदल को छोड़कर इंसाफ को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला का अजाब उस पर नाजिल होता है। और अब मुझे यकीन हो चला है कि हिंदुस्तान में जल्द अल्लाह ताला आप पर बहुत बड़ा अजाब नाजिल करने वाला है। उसकी वजह सिर्फ एक है, ये नहीं कि आपने कश्मीरियों पर जुल्म किया, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें क्या कहते हैं उसको, पैजा ना, वो चप्पलें पड़ रही हैं आपके हाथों के जरिए से, क्योंकि हम अल्लाह ताला के सामने अपना सर खम तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों की बर्बादी की सिर्फ एक वजह ये होगी कि आपने अपना निज़ाम अदल, निज़ाम सोशल, जिसको हम जस्टिस कहते हैं, द सिस्टम ऑफ जस्टिस, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। आपके जो जज हैं, आप अपने जजों की तरफ देखें कि आपने किन लोगों को जज उस निज़ाम अदल का क्या कहते हैं उसको जजमेंट देने के लिए रखा है, जो लोग करप्ट हैं। इसलिए आप लोगों की बर्बादी तो अब इंशाअल्लाह तय है। मैं फिर से कहूंगा, ये नहीं कि आपने कश्मीरियों पे जुल्म किया, नहीं, उस वजह से नहीं, क्योंकि आपने अपने निज़ाम अदल को तब्दील कर दिया।
آپ اپنے قوم کے ساتھ عادلانہ نظام نہیں ہے آپ کا. باقی رہی کشمیریوں کی بات اور ہمارے حق خود ارادیت کی بات، اور جب اب ہیومن رائٹس وائلیشن جہاں پہ ہوئی، آپ نے ابھی کہا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جہاں پہ ہوئی تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سب سے بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن یہ ہے کہ آپ ایک بستی میں 1 کروڑ لوگوں کو اپنا حق خود ارادیت نہیں دے رہے ہیں. اس سے بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن کیا ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، اس کے بعد چاہے آپ انہیں کاٹ لیں یا زندہ چھوڑ دیں، اس سے بڑی کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے. سب سے بڑی جو آپ ہماری رائٹ وائلیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہم پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ہندوستان کے ساتھ ہی چلے جاتے جب آپ ہمیں حق خود ارادیت کا موقع دیتے. when you give us right to self determination, maybe we could have chosen India, but you didn't give us that right. And based on operation, آپ ہوتے کون ہے دینے والے؟ آپ میں ایروگینس ہے، آپ میں اپنی طاقت کا جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 10 لاکھ فوجی یہاں پر کشمیر میں رہ رہے ہیں اور ہم ان کی بنا پر کشمیریوں کو دبائیں گے، بس انہیں ماریں گے، پیٹیں گے، سب ان کی زبانیں بند کریں گے. بھائی میرے، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، تاریخ ایسے نہیں چلتی ہے. اگر تاریخ ویسے ہی چل رہی ہوتی تو فرعون نے تو آج تک دنیا میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہوتا. نہ آپ کے پاس ہندوستان ہوتا اور نہ کسی اور کے پاس کوئی اور ملک ہوتا. تب تو فرعون کا راج چل رہا ہوتا، قارون کا راج چل رہا ہوتا، تب تو باقی سارے جو ظالم بادشاہ تھے ان کا راج چل رہا ہوتا. ویسا نہیں چلتا تاریخ میں. تاریخ میں ہمیشہ ظالم کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. ہاں، اگر آپ کو اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی ملک کو نہیں، اپنی عوام کو بچانا ہے، ان لوگوں کو بچانا ہے جن میں تھوڑا سا سینس ہے، جن میں عقل ہے، جن میں انسانیت ہے، تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے. آپ پہلے اپنی قوم کو سنبھالیے، اپنے ان لوگوں کو دیکھیے جن لوگوں نے آپ پر پہلے ظلم کیا ہے. ہم کو تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم کو تو عادت ہو گئی ہے ظلم سہنے کی. ہم پہ تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، چاہے کانگریس تھی یا بی جے پی تھی، چاہے RSS تھی یا کوئی اور بلا آ جائے. وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے اور جو ہماری تقدیر میں ہے بس وہی ہوگا. آپ کے ظلم کرنے سے ظلم نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو آزمائش رکھی ہے بس وہی ہوگی. لیکن آپ بھی اپنا مطالعہ کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور دیکھیے کہ آپ اپنے ساتھ کون سا بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. صرف پیسہ کمانا ہی بات نہیں ہوتی ہے. آپ کی اکانومی بڑھے گی یا وہ ہوگا. سب سے بڑی بات غیرت اور عزت کی ہے. جس انسان میں عزت اور غیرت نہیں ہے وہ اپنی ماں بیٹی کو بیچ کر بھی پیسہ کما لیتا ہے. تو اس میں اور دوسرے انسان میں فرق کیا رہ گیا جو غیرت مند ہے؟ الحمدللہ چاہے ہم کتنی بھی مظلوم قوم ہی کیوں نہ ہے، لیکن ہم میں غیرت ہے، ہم باغیرت لوگ ہیں. الحمدللہ ہم میں صرف ایک چھوٹا بچہ یاد رکھنا کھڑا ہوگا. اگر اس قوم میں صرف ایک آدمی کھڑا رہا نا، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوگا اور وہ آپ کی اس بڑی سامراجی طاقت کو چیلنج کرے گا اور آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. اور جو کوئی بھی قوم ظلم کرتی ہے، میری بات یاد رکھیے گا، چاہے وہ پاکستانی ظلم کرے، افغانستانی ظلم کرے، سعودی ظلم کرے، مسلمان ظلم کرے یا غیر مسلم ظلم کرے، اس کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. بس اگر آپ سمجھ پاتے ہیں تو سمجھ لیجئے، اگر نہیں سمجھ پاتے تو آپ کا بھی اللہ مالک ہے اور ہمارا بھی اللہ مالک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شعیب بھائی، جزاک اللہ، بہت بہت اچھے اور میٹھے الفاظ کہے اور یہی حقیقت ہے. اور اگر ہم تھوڑا بہت سختی سہ بھی رہے ہیں وہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کے آگے سر خم تسلیم نہیں کیا. ہم اپنے رب کو 5 وقت یاد نہیں کرتے. یہ ہم لوگوں کا قصور بھی ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا اپنی عبادت گاہوں کو بھی آباد کرنا ہوگا، تب ہی رب ہماری طرف رحمت کے دروازے کھولے گا. اور رہی بات مکیش بھائی، پہلے تو آپ صرف اور صرف اپنے انڈیا میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں، چھوڑیں کشمیر کا آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کر بھی نہیں سکتے. مجھے پتہ ہے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے آپ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن آپ انڈیا کے لوگوں کے لیے، اپنے ہندو دلت ان کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ جو ہو رہا ہے. جی ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈیبیٹ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.